جو لوگ ابھی تک باتیں کر رہے ہیں میری درخواست ہے مجلس شروع ہو گئی ہے، یا تشریف لے آئیں اندر ہال میں یا باتیں کرنا بند کر دیں براہ کرم. یہ بے حرمتی ہے، مجلس کی آداب مجلس کے خلاف ہے. رلاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو سر حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو حسین امام قرآن میں کیا تھا جس شہید حسین امام قرآن میں کیا تھا جس شہید وہ خون بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو یہ کہے کہ شام میں در در پھراؤ زینب کو کہا یزید نے جب شمر سے سر دربار کہا یزید نے جب شمر سے سر کدھر دختر زہرا بلاؤ زینب کو چھپا کے بالوں سے منہ کو یہ بولی بنت علی چھپا کے بالوں سے منہ کو یہ بولی بنت علی خدا کے واسطے لوگوں چھپا
کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو. محمد والے محمد. مرثیہ پیش کریں گے لطف نغمے. ایک اور درود بھیج محمد والے محمد. شبیر کا سر ہے نیزے پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. شبیر کا سر ہے نیزے پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اعلان حقیقت کرتے ہیں. اعلان حقیقت کرتے ہیں. تبلیغ رسالت ہوتی ہے. وہ حق کی حمایت کرتا ہے، سر کرتا ہے جس کا سجدے میں. شبیر کو نو کے نیزہ پر، شبیر کو نو کے نیزہ پر میرا عبادت ہوتی ہے. اے رہبر دی تو نے بخدا دکھلا دیا کی منزل کو، ہر منزل کو خواہشات ہے، ہر منزل کو خواہشات. وہ شان قیادت ہوتی ہے. شبیر کے چہرے کا کچھ رنگ دربار یزیدی میں بدلا ہے. بے جلالت سے یہ عیاں ہے، بے جلالت سے یہ عیاں. ہاں دیکھو قیامت ہوتی ہے. شبیر کا سر سلوات ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے.
غریب میرے محل خواہ حسین ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین پیاسے گلے پخنجرے بیداد چل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا ہے نوالی کی بذات تجھے ملی اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی اے خاک میری ماں کی ریا عزت تجھے ملی اے خاک میری ماں کی ریا عزت تجھے ملی لے اے زمین شم میں امامت تجھے ملی دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے بولی وہ دل جلی آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یا علی گردن رسن میں آپ کے بیٹی کی ہے بن گردن رسن میں آپ کے گردن رسن میں آپ کے بیٹی کی ہے بنی کہتی ہے ماریا سے وہ بات چشم تر چلی ہے میں کربلائے مولا میں لٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی کیا لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا کیوں کرنا تڑپوں آہ بڑا پیچ پڑ گیا اس قافلے کا قافلے والا بچھڑ گیا اس قافلے کا قافلے والا اس قافلے کا قافلے والا بچھڑ گیا ہے ہمارا کیسا بھرا گھر اجڑ گیا پردیسیوں نے چھاونی جنگل میں چھائی ہے بھائی نے ایک نئی بستی بسائی بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے ماں بلا کے ہم سے دغا کی لائنوں نے کیا کیا نہ ہم پر جورو جفا کی لائنوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لائن کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لائن
لئی انہوں نے گردن خفا سے شہ کی جدا کی لئی انہوں نے خیمہ جلا کے اہلِ ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو ہم کربلا میں آن کے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے بھائی پہ میرے سامنے نیزے چلا کیے تیغ و تبر بدن پر برابر لگا کیے شبیر شکر ہی منہ سے کہا کیے شبیر شکر ہی منہ شبیر شکر ہی منہ سے کہا کیے اترا نہ شمر سینے سے بے سر جدا کیے روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا بھائی کی میری خوبری تصویر لے گیا بھائی کی میری خوبری بھائی کی میری خوبری تصویر لے گیا صلوات محمد والے محمد. خواتین و حضرات، عاشورہ محرم گزر گیا اور آج ہم شہداء کربلا کا سویا منا رہے ہیں. اگر آج میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے 10 دنوں کے پورے پروگرام کو کامیاب بنانے میں انتہائی محنت اور جانفشانی سے کام لیا ہے تو حق ادا نہ ہوگا. ڈاکٹر سلمان ترابی نے اردو مجالس سے خطاب فرمایا. ڈاکٹر سید مہدی قزوینی صاحب نے انگریزی میں مجالس سے خطاب فرمایا. ان دونوں صاحبان کا، ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مرثیہ خوانی کی، سوز خوانی کی، نوحہ خوانی کی، ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 10 دن مسلسل یہ خدمات انجام دی. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ان رضاکاروں کا شکریہ ادا نہ کروں تو حق ادا نہ ہوگا جنہوں نے نہ صرف پارکنگ میں بڑی سخت محنت کی ہے اور اتنے بڑے کراؤڈ کو ہینڈل کیا ہے بلکہ کچن میں بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں. عاشورے کے روز کھانا کھلوانے میں تقریباً 3000 لوگوں کو کھانا کھلوانا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن جس طرح سے محنت کی ہے خواتین کارکنوں نے جس طرح سے محنت کی، انتہائی شکریہ کے مستحق ہیں. مادر حسین آپ سب کو آپ کی خدمات کے جزا عطا کریں گے انشاءاللہ. صلوات بر محمد والے محمد. آئندہ ہفتے کی مجالس کا آغاز، اردو کی مجالس کا آغاز جمعرات کو ہوگا. جمعرات کو 9 بجے شب یہ مجلس ہوگی اور ان 4 مجالس سے خطاب فرمائیں گے جناب علامہ رضوان ترابی صاحب. آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں تاکہ مجالس وقت پر منعقد ہو سکیں اور وقت پر ختم ہو سکیں. ایک بار اور بآواز بلند صلوات. ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. صلوات. عزیزان محترم، یہ سلسلے کی آخری ذمہ داری ہے میری، اور 12 محرم دن تمام ہو رہا ہے. آپ نے ذاکر اول سے احوال کربلا کو سنا. بعد کربلا جو مصائب ہوئے ان کو ایک انداز سے بہرحال آپ نے سننے کی کوشش کی. شاعری میں جو گنجائش ہوتی ہے اور جس حد تک گنجائش آپ کو ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شعر و سخن میں جو بھی ذہن میں دماغ میں آئے اس کو آپ اسی طرح سے بیان کر دیتے ہیں. نہیں، ایک ایک مصرع غور سے سننے کے قابل ہوتا ہے، اور گو کہ وہ بینیہ ہی صحیح، علمیہ ہی صحیح، لیکن آپ کے پاس اتنی احتیاط کی ہے شعراء نے کہ انہوں نے یعنی کلام کو موضوع کرتے ہوئے اور جب یعنی مصائب کو پیش کیا ہے تو اس میں بھی روایات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. کوئی آپ کے پاس ایسا عمل نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں اس تعلق سے. یہاں میں اور کسی انانیت کی ضروری نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ معصوم نے اس کو نقل کیسے کیا ہے. آپ کے پاس پورا مقتل اگر کوئی ہمارے کسی بچے سے، بہن سے پوچھے کہ کہاں سے آیا، معصوم سے ہمیں منتقل ہوا ہے، اور وہ اس اعتبار سے ہوا کہ بیک وقت عرض کربلا پہ 3 امام موجود ہیں. 3 تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ایک ان میں شہید ہوتا ہے اور 2 کو اپنا ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ وارث بنا کے جاتا ہے، اور ایک کے بعد ایک امامت کی منزل پر فائز ہوتا ہے. جتنے بھی آپ کے پاس مقاتل ہیں اس کے اندر فقط ایسا نہیں ہے کہ امام ششم کی بات ہو رہی ہے یہ کہ ان سے آپ تک پہنچائیے، نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان روایتوں کو باقاعدگی سے منتقل کیا ہے امام چہارم نے. 95 ہجری ہے امام چہارم کا سن شہادت، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے 6 امام کا سن ولادت، یعنی عمومی طور پر اس پہ اتفاق ہے کہ یہ 80 ہجری سے لے کے 83 ہجری کے درمیان ہے. اس کو یاد رکھیے آپ. تو اگر ایسی صورت میں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے 5ویں امام کی بات ہو رہی ہے، 6 امام کی بات ہو رہی ہے، کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یعنی بیک وقت امام زین العابدین جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں اپنے ادعیہ کو نقل کراتے ہیں، ویسے ہی اس علمیے کو بھی نقل کرا رہے ہیں. اور اس میں تو ظاہر ہے کہ 57 ہجری کی پیدائش رکھنے والے امام پنجم بھی موجود ہیں. آپ کے پاس سن و سال کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا معصوم کے کہ وہ کتنے برس کے تھے اور کس طرح سے واقعے کو نقل کرتے تھے، یہ آپ کے پاس نہیں دیکھا جاتا. یہ آپ کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ کہیں اور طریقہ، اس لیے کہ وہاں احتیاج ہے کہ عاقل کب ہوگا، وہاں احتیاج یہ ہے کہ بالغ کب ہوگا، وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی عقل مند تھا کہ نہیں تھا. ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. ہمارے پاس جب یہ کہا جا چکا کہ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد، تو پھر وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی. آپ یہ پورے معاملات کو عمومی طور پہ جمہور نے طے نہیں کیا ہے، سرکار رسالت مآب اس کو طے کر چکے ہیں. کربلا کا برنامہ پورے کا پورا برنامہ یعنی دینے والا کوئی اور نہیں ہے، سرکار رسالت مآب دے کے جاتے ہیں.
کربلا کے احوال کو بتلا کے جاتے ہیں، گھر کے اندر اپنی ازواج میں سمجھا کے جاتے ہیں، کسی کے حوالے خاک کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ وہ اہتمام ہے کہ جس کو فطرت نے چاہا، قدرت نے چاہا، اور اس اہتمام کے نتیجے میں اس واقعے کا ہونا اس بات سے آپ کو الگ نہیں کرتا ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ اگر سب معلوم تھا تو پھر اتنی گھبراہٹ کیا ہے، اتنا رونا کیا ہے، اتنا عزا کا مسئلہ کیا ہے، یہ ماتم کی ضرورت کیا ہے۔ نہیں، یہی تو عجیب بات ہے، یہی تو عجیب بات ہے کہ ہے وہ مشیت الہی میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ حق کی راہ میں اولین و آخرین میں ایسا بھی کوئی کٹا ہے، ایسا بھی کوئی مرا ہے، ایسا بھی کوئی گزرا ہے، ایسا بھی کوئی شہید ہوا ہے، جس کا جو عقیدہ ہو لفظ کو رکھ لے سامنے اور اس کے بعد اس پوری حکایت کو بیان کر لے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نظریے پہ چلیے اور کربلا کو سمجھیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں حق کے نظریے پہ چلیے اور کربلا کو سمجھیے، اس لیے کہ ہم بھی کسی ایسی منزل پر کبھی کبھی آ سکتے ہیں جہاں حق ہم سے بھی ادا نہیں ہوتا ہے، لہذا حق کو حق جان کر اب معرفت کربلا ہو تو معلوم یہ ہوگا کہ 12 محرم کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، 11 محرم کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ یہ تاریخ کی اہمیت کیا ہے۔ میں صرف اس لیے، ظاہر ہے کہ یہ آغاز ہے مجلس کا اور کچھ ہی دیر کے اندر یہ مجلس تمام ہو جائے گی، اس لیے کہ میں طول دے ہی نہیں سکتا ہوں اس مجلس کو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کام کے لوگ ہیں، کام پہ جائیں گے، کل سے پھر آپ کا جو ہے وہ سمجھیے کہ اسبوع شروع ہو جاتا ہے جو ہر اعتبار سے نیا بھی ہے، پھر کام کے لیے بھی آپ آمادہ رہتے ہیں، آپ نے تعطیلات کی ہیں ظاہر ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم جس کربلا کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں ایک عنوان کے تحت پہنچا رہے ہیں کہ کربلا میں آ کے کھڑے ہو جانے والا وہ نواز رسول، وہ اتباع رسول کی منزل پہ تھا۔ وہ ایسے نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ کوئی اپنا دین لا رہا تھا، اپنا فلسفہ پیش کر رہا تھا، اپنا نظریہ پیش کر رہا تھا، وہ کوئی اپنی راہ نکال رہا تھا یا کوئی نئی راہ ایجاد کر رہا تھا، بالکل بھی نہیں۔ اتباع رسول میں تو ایک بات جو طے ہو جاتی ہے اس کو طے کر لیجئے، آج طے کر لیجئے، اپنے لیے طے کیجئے، اپنی اولاد کے لیے طے کیجئے۔ مجلس کا مقصد فکر کرنا ہے، صحیح معنی میں اگر متابعت رسول ہو تو مصائب ہی مصائب ہیں، یہ جملے کو یاد رکھیں آپ۔ صحیح معنی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اتباع رسول کرتے ہیں، تو آپ اتباع رسول کرتے ہیں گنجائشوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ سنت نبوی پہ عمل پیرا، تو آپ ایک سنت کو لیتے ہیں دوسری سنت کو چھوڑ دیتے ہیں بوجود، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمدن، بوجود آپ سے غفلت ہو جاتی ہے۔ حسین ابن علی کا منصب یہ ہے کہ آن واحد کے لیے، چشم زدن کے لیے، یعنی جس طرح سے رسول نے قدم اٹھایا ہے بعین ہی حسین بھی ویسا ہی قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ اس کو طبیعت کے سطح پہ پرکھ کے دیکھ لیجئے، آپ اس کو کسی روحانیت کی منزل پہ جا کے دیکھ لیجئے، جو قدم رسول نے اٹھایا ہے بعین ہی، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سب کا یہ ایمان ہے، بالکل ویسے ہی قدم اٹھایا، یعنی متابعت رسول میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آغاز ہی میں، صدر اول ہی میں، شروع ہی میں متابعت رسول کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ اس کو کہیں اس ذہن میں نہ لائیے کہ بہت آسان تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں اختیار کرتے تھے، نہیں، یہ انتہائی کڑی منزل تھی، یہ اتنی ہی کڑی منزل تھی جتنا کڑا امتحان ہوتا ہے، امتحان جتنا کڑا ہوتا ہے اتنی ہی کڑی منزل ہے اتباع رسول۔ اس جملے کو یاد رکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو ڈسکس کریں، کہیں کہ رسول کو فالو کرنا کیا اتنا مشکل کام ہے؟ ہاں مشکل کام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصول پر مبنی کام ہے، اصول پر مبنی کام ہے، فنڈامنٹل سے متعلق کام ہے۔ عقیدہ توحید میں آپ دیکھیں تو کیسے آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، ذرا مان کے تو دکھائیے اس طرح جس طرح کہ رسول نے اللہ کو اللہ مانا، کہ جہاں کہا میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سا آپ یہ
کہہ دیں تو ایسا لگے گا جیسے کسی کا امتحان لے رہے ہیں کہ بھائی اب تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، اتنے کڑے بھی نہ رہو۔ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نواسے رسول کی قربانی کو آپ دیکھیں تو عین اطاعت رسول میں ہو رہی ہے، عین اطاعت رسول میں، ورنہ یہ کہنا بجا نہ ہوتا وقت آخر کہ کیا میں کسی اور شریعت پر ہوں، کیا میں اور کسی طریقے پر ہوں، کیا میں کسی اور سنت پہ ہوں، میں اسی طریقے پر تو ہوں جو طریقہ رسول کا طریقہ ہے، جو راستہ رسول کا راستہ ہے۔ یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کون اس کو بتلائے، کون اس کو جتلائے، کون اس کو منوائے؟ تو جب تک وہ منیت رسول میں نہ ہو کہ اس کا دم رسول کا دم، اس کا عزم رسول کا عزم، اس کا لحم رسول کا لحم، جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کہتے ہیں کہ کوئی حق بجانب ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کسی سے یہ کیا گیا کہ وہ یہ کہہ سکے ہم بھی تو رسول کی اتباع کر رہے ہیں؟ کون سے کس وقت آپ سے یہ تاریخ نے یہ کہا کہ یہ سب کر رہے تھے؟ نہیں، گنجائشیں تو وہاں یہ نکلی کہ یہ ہمارا وہ رسول کا طریقہ تھا، یہ میرا طریقہ ہے۔ یہ گنجائش ہے امت کے پاس، یہ گنجائش کے ساتھ حکومت بھی ہو رہی ہے، سلطنت بھی مل رہی ہے، بادشاہت بھی مل رہی ہے، خلافت بھی مل رہی ہے کہ وہ رسول کا راستہ ہے بجا، مگر یہ میرا راستہ ہے۔ وہ رسول کا کہنا تھا بجا، یہ میرا کہنا ہے۔ حسین کی زندگی میں آنے واحد کے لیے ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں یہ کہہ سکیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ میرے نانا کہتے تھے، یہ میں کہہ رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ یہ کچھ باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ ذرا سا ذہن اب یوں سمجھیے کہ اس قابل ہوتا ہے۔ 10 محرم تک تو خود آپ اپنے، یعنی اگر یہ کہوں کہ اپنے ساتھ نہیں ہوتے، آپ تو خود اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں، تو آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس میں ایک فکر کا قائم کرنا، اس میں لوگوں کی طرف سے پذیرائی کا ملنا، اس میں لوگوں کا سننا سمجھنا اور ظاہر ہے کہ گفتگو کرنا، یہ اپنے لیے بہرحال میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے تو باعث صد افتخار ہیں کہ آپ حضرات آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طالب علم کے معروضات ہیں جو آپ نے سنے ہیں، اس کے اندر کسی عالم کا یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کوئی عالم بیان کرتا، نہیں، طالب علم کے معروضات ہیں۔ ایک طالب علم کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، مضمون اتنا کشادہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو اپنی گنجائش نکالنی پڑتی ہے۔ میں صرف عرض کروں آپ سے، دیکھیے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے آپ، یہ کس کو اختیار ملتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جو دم و عزم و لحم رسول ہوتا ہے، یہ اختیار اس کا اختیار ہوتا ہے، یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہوتا۔ ایک دوسری بات یاد رکھیے آپ کہ کس کو پھر تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے، مگر مثلا یہ کہ سنتوں پر اگر امت عامل نہ رہے تو کیا خلیفہ وقت کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، خلیفہ وقت کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کو تو اپنے حد کو جاری کرنا ہے، اس کو تو تعزیر سے کام لینا ہے، اس کو تو سزائیں دینا ہے، اس کو تکلیف کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اس راستے پہ نہیں چلے اور اگر یہ راستے پہ نہ چلنے کے نتیجے میں کوئی حد جاری ہوتی ہے، اس پہ حد جاری کر دو، اس پر اگر کوئی کسی قسم کی پنشمنٹ ہے اس کو پنش کر دو۔ یہ طریقہ عمومی طریقہ ہے، لیکن محمد کے گھرانے میں اگر ایک چاہنے والا اس راستے پہ نہ چلتا ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف۔ بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے، سرکار رسالت میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مومن کو تکلیف ہوتی ہے، سرکار رسالت میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات میں وہی کر رہا ہوں جو سورہ توبہ کے انتہا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ذرا سی، یعنی آپ کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا پائے جاتے ہیں کہ جس میں آپ بے چین ہیں، خدا شاہد ہے، اس لیے کہ کلام الہی شاہد ہے، اس بات کلام الہی شاہد ہے کہ رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تکلیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے، وہ مختار ہے، گو کہ امت کا جواب دہ نہیں ہے۔ کہیں ذہن میں یہ بات بھی نہ رہے کہ وہ امت کا حساب دینے والا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کہہ دیا گیا کہ تم پر تو پہنچا دینا ہے، پیغام کو پہنچا دیجئے۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک ایک کو پکڑ کے کہے کہ اب سب عامل بھی بنے اس کے، نہیں۔
آپ کا کام پہنچا دینا ہے. ظاہر پیغام ہے، پہنچا دیا. یہ پہنچا دینا فقط زبانی نہیں ہے، عمل کی صورت میں پہنچا دیا. اگر آپ یہ کہیں کہ کہیں کھڑے ہو کے نماز کو قائم کرنا تھا، وہ بھی پہنچا دیا. اور کسی کی محبت کو دل میں جگہ دینی تھی تو اس کو بھی ہاتھوں پہ بلند کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہم چاہتے ہیں. تو اب تکلیف وہاں ہوتی ہے جس کو اب میں اپنی زبان میں یا اردو زبان میں اگر یہ کہوں، دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، پین وہاں ہوگا، کسی بھی شے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، پین وہاں ہوگا جہاں پہ آپ کو کوئی سرمایہ انوالو ہوگا. جہاں آپ کا سرمایہ انوالو نہیں ہوتا وہاں پین نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بڑے لا تعلق سے ہوتے ہیں، انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے آپ کا. بالکل ہمارا کیا لینا دینا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا معلوم، ہم کیا جانیں. ان کو یہ گفتگو عمومی گفتگو کرنا. لیکن جہاں انسان کا سرمایہ لگے تو وہاں پہ تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے. کیا سرمایہ حیات سرکار رسالت میں آپ کا لگا ہوگا دین اسلام میں کہ جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ تکلیف بھی اتنی شدید ہے. اور اس سرمایہ حیات کو منتقل کریں نسلاً بعد نسلن اپنے گھرانے میں، اور اس طرح سے کہ اب تو یہ مجھ سے اور میں اس سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب تو کوئی شے الگ ہی نہیں ہوئی، کوئی شے الگ ہی نہیں ہے. وہ مجھ سے، میں اس سے. اب اگر یہ کیفیت ہو گئی تو پھر جو اس کا وہ میرا، جو میرا وہ اس کا. تو طریقے میں زندگی بھی ایک ہی طریقے کی ہوگی، دو طریقے کی زندگی نہیں ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ رسول کا طریقہ مگر یہ حسینی طریقہ. نہیں، وہی بالکل وہی، سب کچھ ویسے ہی. اب آپ یہ کہیں کہ ایسی منزل پر جب اتباع رسول کی بات ہوتی ہے تو اسی لیے یہ بہت مشکل کام ہے اتباع رسول. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم تیسری مرتبہ آپ نے یہ تقریر میں کہا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ ذرا اٹھا کے نہج البلاغہ کو اب دیکھیے. نہج البلاغہ میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام اول آپ کے حلال مشکلات، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیے ایک بات کو اور یاد رکھیے، رسول خدا جب امت کے سامنے تو پھر ظاہر ہے کہ انسانوں سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کیا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے گروہ انسان، اے انسانوں، کیا ہوں میں اللہ کی جانب سے فرستادہ ہوں. الیکم، تم سب کی طرف، مجموعی طور پہ سب کی طرف. آپ تفریق کر لیجئے مگر بھیجنے والے نے سب کی طرف بھیجا ہے. آپ نیچے تقسیم ہو رہے ہیں، وہاں تقسیم نہیں ہے، بھیجتے ہوئے تقسیم نہیں ہے. ابر رحمت سب پہ برستا ہے. اب آپ یہ کہیں اس کے نیچے کافر بھی ہے، اس کے نیچے مشرک بھی ہے، اس کے نیچے ظالم بھی ہے، اس کے نیچے مظلوم بھی ہے. ابر رحمت ہے مگر وہ دیکھ کے نہیں برستا. کیا آپ یہ کہیں کہ نہیں اس نے اس کو روک کے رکھا، اس پر برسا دیا؟ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا کبھی ہوتا ہے تو اس کو صورت عذاب کہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں. تو اب کیا ہوا؟ یہ ابر رحمت. ابر رحمت کا مطلب یہ کہ جو وسعت پسند ہوتی ہے اس میں وسعت ہی وسعت ہے. اب آ جائیے آپ آگے کہ جب بھیج دیا یہ کہہ کے انسانوں تمہاری طرف، میں تمہاری طرف، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تم سب کی طرف. تو شاہد ہے میرا خدا کہ یا ایھا الناس کی گردان یہ کوئی اور کبھی دہرا نہیں سکا صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین. خطبہ دیتے ہوئے جب کبھی آپ اس منزلوں سے گزریں تو آپ دیکھیں گے کہ امیر المومنین کا طریقہ ایھا الناس، اے انسانوں. تو یہ اختیار پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی دنیاوی نظام کے تحت نہیں ملتا ہے کہ وہ یہ کہنے کے قابل ہے اے انسانوں. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے. یہ سرکار امیر المومنین کے خطبات کو پڑھیں گے، ان میں یہ ایک ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیجئے اور اپنے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک معرفت کی راہ کھلتی ہے. بے اختیار کہا ایھا الناس، اے انسانوں،
انا اقوفا ما خافو علیکم اسنان، میں تمہارے تعلق سے دو باتوں میں متفکر ہوں اے انسانوں، امیر المومنین، دو باتوں کے تعلق سے میں، خوف کا لفظ ہے مگر ترجمہ کرتے ہوئے لفظ خوف استعمال نہیں کیا، متفکر ہوں، میں تمہارے تعلق سے پریشان ہوں۔ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کسی ایک آدمی سے، دو سے، چار سے، ایھا الناس کہہ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ یا ایھا الناس کہ جس نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم سب کے لیے، تم سب کی طرف۔ اسی سلسلے میں ایک اور ایک مرتبہ یہ کہ مجھے اس معاملے میں خائف ہوں، اس معاملے میں، اور اپنے حوالے سے نہیں، تمہارے تعلق سے۔ کیوں خائف ہوں میں؟ اس لیے میں خائف یوں ہوں کہ پریشانی مجھے ہوتی ہے تمہاری طرف سے، اور وہ پریشانی ہے کہ تم اتباع کرتے ہو، اتباع کرتے ہو، کاہے کی؟ خدا کی نہیں کہا، شہوہ، یعنی تم شہوتوں کی اتباع کرتے ہو، تم خواہشات کی اتباع کرتے ہو، تم اپنی آرزوؤں اور امنگوں کی اتباع کرتے ہو، اور پھر وَأَمَّا مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَىٰ، اور جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وہ حق سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جہاں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس کی خواہشیں، اتباع ہوتی نہیں، خواہش کا بندہ، خواہش کا غلام۔ یاد رکھیے، فَأَمَّا مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَىٰ، جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، اور دوسری چیز وَأَمَّا، اور اس کے بعد دوسری چیز وَأَمَّا طُولَ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، اور دوسری کیفیت یہ کہ جب تمہاری خواہشیں اتنی بڑھ جاتی ہیں جو تمہاری آرزویں بن جائیں، اور تمہاری جب آرزو ایسے بن جاتی ہے کہ جس میں طول ہی طول نظر آئے، قیامت تک کے لیے اپنی آرزوؤں کو رکھ کے بات کرتے ہو، تو نتیجہ یہ ہے فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، تم آخرت کو بھول جاتے ہو۔ یہ امیر المومنین کا کلام ہے۔ دو باتوں سے گھبراتے ہیں، تبع الہوا، ایک ہوا خواہش نفس، اور طول العمل، الف سے، عین سے نہیں، طول عمل، الف میم لام۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی تمہاری آرزویں، نہ ختم ہونے والی تمہاری تمنائیں۔ پہلی چیز کہ اگر تم ہوا و ہوس کے بندے ہو جاتے ہو اور اس کی اتباع میں گر جاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حق کا راستہ تمہیں نہیں ملتا۔ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ تمہاری خواہش، ذاتی خواہش، وہ حق کے تعلق سے معنی بن جاتی ہے، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اب آپ حق تک پہنچنے کے قابل نہیں رہتے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کہ اب جب تم نے اپنے آپ کو خواہشوں کے حوالے ہی کر دیا تو آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اب طوالت ہے، آرزوؤں میں طوالت ہے، دیکھیں گے، ہو جائے گا، کر دیں گے، ہمارے ہاں یہ تو کل کی بات ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اور یہ نہیں، ہم تو یہ بھی کریں گے، اور ہم تو یہ بھی کریں گے، سب کچھ کرنے کے بعد ابھی کچھ اور بھی کریں گے، یعنی نہ ختم ہونے والی طوالت تمہاری امیدوں کی، تمہاری تمناؤں کی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، اصول ڈٹرمن کیا ہے، تم آخرت کو بھول جاتے ہو، آخرت کو۔ تو پہلی چیز، یعنی دیکھیں نا، اتباع رسول گفتگو ہے، لیکن پہلی چیز یہ کہ مشکل ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں مجھے خوف ہے تمہاری طرف سے دو چیزوں کا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اتباع رسول نہیں کرو گے، غور سے سنیے، بہت معمولی سا فرق ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم سے اتباع رسول ممکن نہیں ہے،
لیکن جو ہوا و ہوس کا بندہ ہوتا ہے، جو خواہش نفسانی پیش نظر رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہے، وہ رسول کو کہاں پہلے رکھ سکتا ہے؟ تو یہ امیر المومنین، اور اس کے بعد یہ کہ یہ تمہیں حق سے تمہیں روک دیتی ہے، اور حق سے جو شے روک دے تو پھر ایسی کیفیت کو ظلم کہتے ہیں، ظلم۔ یاد رکھیے، جہاں حق سے آپ رکے، کسی وجہ سے رک گیا نہیں، آپ اپنی خواہش کے نتیجے میں آپ رک گئے، تو اب معلوم یہ ہوا کیا کیا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ قرآن میں سورہ اعراف کو دیکھ لیجئے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ سورہ اعراف نے جواب دے دیا کہ ظالم کی تعریف کیا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اس کی تعریف ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور وہ جو روک قائم کرتا ہے، رکاوٹ قائم کرتا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا وہ پلاٹون لا کے روکتا ہے؟ کیا وہ دستے ہی ہمیشہ لاتا ہے؟ کیا وہ فوجوں کی کثرت ہی کو شامل کرتا ہے؟ نہیں، وہ آپ کے خواہشات کو اپنا غلام بناتا ہے، اور جب وہ خواہشات غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو اب آپ رسول کے تابع نہیں رہتے، آپ بن گئے اس کے تابع، اس کی اتباع میں، کہ جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہی ہے نا، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء والمنکر، وہ تمہیں فحش باتوں کا حکم دیتا ہے اور وہ تمہیں منکرات کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسی صورت میں کہ جہاں اب تم کل تک کے اقرار کرنے والے آج تم انکاری بن بیٹھتے ہو، تم انکار کرنے لگتے ہو۔ تو پہلی چیز جس کو امیر المومنین نے یہ کہا کہ مجھے خوف آتا ہے، یہ لفظ چونکہ لفظ خوف رکھا ہے تو ترجمے میں خوف کر رہا ہوں، وگرنہ پریشانی ہے مجھے تمہارے تعلق سے، متفکر ہوں تمہارے تعلق سے۔ یہ کون متفکر ہوتا ہے انسانوں کے گروہ کے تعلق سے؟ جب تک کہ اس کو اللہ کا امر نہ ہو کہ تم کو پریشان ہونا ہے۔ یہ جو آپ کو دوسرے سلسلے چل رہے ہیں نا، جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پریشانی ان کو نہیں ہوتی، فاقہ مر جائیں لوگ، دربدر ہو جائیں لوگ، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ چھت ہے ان کے سر کے اوپر، وہ کہنے کی بات اور ہے کہ جناب فلاں مر جائے اگر فرات کے کنارے، تو میں جواب دوں وہ بہت اچھا ہے، وہ تھیری بہت اچھی ہے، نظریہ بہت اچھا ہے، آپ ہی کے سلسلے میں نواسہ رسول مارا گیا فرات کے کنارے، تو آپ کیا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ فلاں جانور مر جائے تو حساب ہوگا، اور فرزند رسول مارا جائے تو؟ یہ بتا کے نہیں گئے، آنے والوں کو یہ بتا کے نہیں جا سکے۔ ہوگی راشدہ اپنی جگہ، کسی کے لیے ہوگی راشدہ اور کسی کے لیے ہوگی پسندیدہ، مجھے نہیں دلچسپی سے۔ راشدہ میں تو اگر ہدایت نہیں ہے تو راشد کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، وہ راشدہ ہے ہی نہیں جہاں ہدایت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے لفظ راشدہ بہت اچھا لگتا ہے، اختیاری لفظ ہے، مگر رشد اور ہدایت سے وابستہ ہے، اور رشد میں جب تک کہ بلوغت فکر نہ ہو، یہ رشد جو ہے نا یہ بلوغت فکر کا نام ہے۔ آپ نہیں سمجھتے یہ کہ 65 برس کا ہو گیا، نہیں، فکر بالغ ہوئی، 65 کا تو رہ گیا، ہو نہیں گیا، وہ 65 کا رہ گیا، فکر بالغ نہیں ہے تو رشد ہی نہیں ہے۔ جب فکر بالغ نہیں ہے تو پھر ہدایت کے کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں۔ تو اسی لیے یہ ذمہ داری ہر ایک کے حوالے نہیں کی، اس لیے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ یہ میں نے پھر عرض کیا، کسی الیکشن اور سلیکشن کا نتیجہ نہیں ہے۔ آج ہم تمہیں سلیکٹ کرتے ہیں، اب تم ذمہ دار ہو جاؤ اور تم ان کے لیے فکر کرو، یہ کہیں اصول طے نہیں پایا تھا، کسی شورا میں یہ اصول طے نہیں پایا تھا کہ ہم تمہیں منتخب کر رہے ہیں اب امت کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ نہیں، سب سے پہلے تو اپنے لیے فکر مند ہوں کہ مارا تو نہیں جاؤں گا، جیتا رہوں گا، جیسے ہی آیا ہو گیا نا،
ہوا و ہوس کا تابع ہو گیا. جو ہوا و ہوس کا تابع ہوا وہ یصد عن الحق. کس سے رکا؟ کس سے رکا؟ حق سے رکا. اب حق اگر مجسم رسول کی صورت میں ہے تو رسول سے رک گیا، اور حق اگر علی کی صورت میں مجسم ہو گیا تو علی سے رک گیا. حق اگر اولاد علی میں آ کے مجسم ہو رہا ہے تو ان سے رک گیا. ایک حق کو رکھ کے دنیا کو آزما لیا. آپ لفظ کے پیچھے چلتے رہے سچ کہہ کے. ہم نے لفظ کو اختیار نہیں کیا، ہم نے شخصیت کو پسند کر لیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، کہ تو رک گئے. حق ہی سے اپنے آپ کو انہوں نے روک رکھا. انہوں نے اپنے آپ کو حق سے روک رکھا. اور پھر جب حق سے روکا اور اپنے ہوا و ہوس کا شکار ہوئے خود. کسی نے باہر سے آ کے شکار نہیں کیا. یہ بھی عجیب بات ہے. یہ تیر ستم باہر سے نہیں چلا. کیا آپ یہ کہیں کہ باہر سے تیر چلا تھا میں کیا کرتا؟ نہیں، خود اندر سے شکاری بنے آپ، خود اپنے شکار. آپ ہی شکاری، آپ ہی شکار. اور جب آپ ہی بنے تو اب کیا ہوا؟ ایک طرف سے رکے تو اب کیا ہوا؟ شیطان نے بھڑکایا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب لمبی لمبی، طویل طویل، لمبی لمبی امیدیں باندھو. اب تو بس خواب دکھانا ہے. خواب، خوب خواب دکھائے صاحب، خوب خواب دکھائے. 11 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک خوب خواب دکھائے اور بہت اچھے خواب دکھائے. لیکن جب چونک کے ایک مرتبہ انسان بیدار ہوا تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میری بیعت لینے کے لیے جس طرح سے دوڑ دوڑ کے بچے، جوان، بچیاں، بوڑھے، یہ جس طرح سے دوڑ دوڑ کے میری طرف آ رہے تھے اور جس مسرت کا اظہار کر رہے تھے وہ خود ریفرینڈم تھا. آج کی زبان میں گزشتہ 11 ہجری سے لے کے 35 ہجری پہ ریفرینڈم ہے. یہ بھی عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں. چوتھی خلافت نہیں ہے، وہ گزشتہ خلافتوں پہ ریفرینڈم تھا. گزشتہ، یہ انگریزی کے لفظ بہت تکلیف دیتا ہے مجھے، اس لیے کہ اتنے ایوانوں سے وابستہ لفظ ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے لفظ. لیکن اب کیا کروں، مجبور ہوں، میں بھی مجبور ہوں کہ کسی طرح تو ہمارے بچے کو سمجھ میں آئے کہ یہ تھا کیا. بھئی بمشکل تمام آپ کیا کہتے ہیں؟ 4 برس کی خلافت ہے، یہی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، کچھ مہینے ادھر ادھر. لیکن تبصرہ بن گئی یہ خلافت گزشتہ ساری خلافتوں پہ. یہ کامنٹری بن گئی گزشتہ ساری حکومتوں پہ. اور جب اس 4 برس کو دیکھا تو یہی تو دیکھا، ایسا تو اس نے نہیں کیا، ایسا تو اس نے نہیں کیا، ایسا تو انہوں نے نہیں کیا. تو 2 ہی رویے پیدا ہو سکتے تھے، یا انتہائی عقیدت کا رویہ یا انتہائی نفرت کا رویہ. 2 رویے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ علی کا قصور یہ ہے کہ اس نے متشدد کر دیا فکر انسانی کو، تو فقط اس لیے کیا کہ حق اور باطل میں جب تک شدت نہ ہو اس وقت تک حق و باطل میں تمیز ہو ہی نہیں سکتی. کمپرومائزنگ نہیں ہے علی کی نیچر. علی کی نیچر کمپرومائزنگ نہیں ہے، نیچر ہی نہیں ہے، فطرت ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں، کچھ ان کی بات بھی رکھ لی، کچھ ان سے بھی لے لیا، کچھ رسول کی بھی لاج رہ جائے، کچھ میری ان سے بھی کچھ یاری تھی، دوستی تھی. علی اس مزاج کے حامل ہے ہی نہیں. علی کا یہ مزاج ہے ہی نہیں. 4 سال میں تبصرہ بھی بنے تو مڑ مڑ کے اب وہ 3 خلافتوں کو دنیا دیکھ رہی ہے، مورخ دیکھ رہا ہے، اچھا یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ تبصرہ. اور دوڑ دوڑ کے لوگوں کا آنا، امیر المومنین فرمانے دوڑتے ہوئے آنا. عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں، لڑکیوں تک کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں دوڑ کے آ رہی ہیں. کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ رونمائی کے لیے؟ خود نمائی کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، حق کے لیے. حق کے لیے. جب انسان کا گلا گھونٹا جائے اور ایک مرتبہ گھونٹنے والا اگر ہاتھ کو ہٹا لے گلے سے تو آپ سانس کیسے لیتے ہیں؟ آپ ایک وقت میں ساری سانسوں کو کھینچنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے. امیر المومنین نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو آؤں گا، اس قلعت کو میں پہنوں گا اور اسلام کو وہ تہذیب دے کے جاؤں گا، وہ تہذیب جو کہ بجز اتباع رسول کے کچھ بھی نہیں ہے.
یہ تہذیب دی ہے امیر المومنین نے. جو یہ تہذیب دیتا ہے نا تو پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انسانوں سے مخاطب ہو, وہ افراد سے مخاطب نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیے امیر المومنین افراد سے مخاطب نہیں ہے, انسانوں سے مخاطب ہے. وہ اللہ کا رسول سب پر, یا اللہ کا ولی سب پر. تو جو سب پر آتا ہے تو اس کو سب کا دکھ بھی ہوتا ہے, سب کی تکلیف بھی ہوتی ہے, سب کے لیے وہ متفکر بھی ہوتا ہے, سب کے تعلق سے وہ متذکر بھی رہتا ہے, وہ تذکرے میں اپنے جاری رکھتا ہے. یہ امیر المومنین کا طریقہ ہے. اور وہ لوگ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, اور جو لوگ اختیار کرتے ہیں اپنے دین کو کاہے کے لیے, کھیل کود کے لیے, کھیل کود کے لیے اختیار کرتے ہیں, تو یاد رکھو یہ کھیل کود کام آنے والی نہیں ہے. یہ کھیل کود تمہارے لیے معاون بننے والا عمل نہیں ہے. یاد رکھنا وغرتہم الحیات الدنیا, کہ جن کے لیے کہا ہے کہ ان کو دنیا نے فریب دے دیا, یہ دنیا کے فریب کا شکار ہوئے. لیکن کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر, ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے؟ تو پھر ایسے موقع پہ اللہ یہ کہتا ہے فَنَنْسَوْكُمُ الْيَوْمَ, آج کے دن تمہیں بھلا دیا جائے گا, ہم بھی تمہیں نیگلیکٹ کریں گے. آ رہے ہو نا ہماری طرف, کیوں نیگلیکٹ کریں گے؟ اس لیے کہ تم نے بھلایا تھا اس پیغام کو, جو پیغام تم تک پہنچا ہے. تمہیں بھلا دیا جائے گا, نیگلیکٹ کر دیا جائے گا تمہیں. نظر انداز پیدا کرنے والا اگر نظر انداز کر دے تو پھر مخلوق کہاں کی مخلوق رہ جاتی ہے؟ مخلوق جانور سے بھی بدتر. اس لیے کہ پیدا کر کے اگر کوئی کہے میں نے تجھے بھلا دیا, فقط اس لیے کہ تو نے اس دن کو بھلایا تھا, تو نے اس دن کو بھلایا تھا. اور اگر اس دن کو بھلایا تھا تو وہ کون سا دن تھا؟ وہ 10 محرم تھی, وہ 12 محرم تھی, وہ 40 کا دن تھا؟ نہیں, آخرت کے دن کو تم نے بھلا دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں میرے نوجوان, 10 محرم آپ کی زندگی میں آتی ہے, 40 آپ کی زندگی میں آتی ہے, 21 رمضان آپ کی زندگی میں آتی ہے. یقیناً یہ ایام ہیں قابل توجہ, مگر نتیجہ وہی یوم آخر ہے, وہی نتیجہ. کہیں نتیجے کا دن نہ سمجھ لیجئے اس کو کہ یہ کوئی نتیجے کا دن ہے, کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں حساب کا دن آ گیا. نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. حساب کا دن ایک ہی ہے, مگر مطالبہ یہ کر رہا ہے 10ویں کا دن کہ خدا فراموش کبھی نہ ہونا. خدا فراموش جو ہوگا تو پھر اس کو کوئی حسین کوئی علی بچانے والے نہیں ہیں, رسول ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے. اگر یہ گنجائشیں آج پیدا کر دیں تو وہ جو 1.25 لاکھ کی فوج تھی نا, اس میں بھی بہت سے اس گنجائش کے طالب ہوں گے کہ ہم تھوڑی آئے تھے, ہمیں تو لایا گیا تھا, ہم تھوڑی آئے تھے, ہمیں تو بلوایا گیا تھا, ہم تھوڑی آئے تھے, ہمیں تو منگوایا گیا تھا, ہم تو صرف دیکھنے آئے تھے, ہمیں شامل ہونے کو کہا گیا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. تم نے فراموش کر دیا. جب تم نے فراموش کر دیا تو خدا بھی تمہیں فراموش کر دے گا. یہ ہے پیغام. اس پیغام کو یاد رکھیں ہمیشہ. اور یاد رکھیے امیر المومنین کہتے ہیں یاد رکھو ایک بات کو, یاد رکھو ایک بات کرو. اور وہ بات یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو لا تکون الابناء الاخرہ, دیکھو ایسا نہ لا تکون ابناء الدنیا, کبھی ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے بن بیٹھو. نہیں نہیں, بلکہ تکن ابناء الاخرہ, بنو تو آخرت کے اولاد بن کے رہو, آخرت کے ابناء بن کے رہو. آخرت میں اپنے آپ کو اس طرح سے رکھو جس کے نتیجے میں خدا تم پہ ناز کرے کہ یہ ہے وہ امت محمدی جو یہاں پہ آئی ہے. یہ ہماری زندگی ہے عزیزو, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اتنی پریکٹیکل اپروچ ہے یہ. اس میں کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ نظریے پر گفتگو ہے. نہیں, معاملہ عملیے کا ہے. یہ نظریے کا معاملہ نہیں ہے. اس میں کوئی فلسفے کی گتھیاں نہیں سلجھانا ہے. آپ کو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ اتباع ہے اور یہ اتباع رسول ہے.
اور جب ایک مرتبہ اتباع رسول ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. سورہ مبارکہ نام یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ اختیار رسول کو ملا. آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پڑھ رہی دنیا اہدنا، سبھی تو ہدایت کر، ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. رسول کہہ رہے ہیں انا ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. یہ جہاں اختلاف ہو رسالت میں اور امت میں، تو آپ کے خیال میں وکٹوریس کون ہونے جا رہا ہے؟ امت نہیں. آپ کو معلوم، آپ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت کر. ارے بھائی سیدھے راستے کی ہدایت ہو چکی، ثابت قدمی کی دعا کرو. اسی لیے آپ کے ترجمہ کرنے والوں نے، تفسیر کرنے والوں نے کبھی ہدایت کر کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا اس آیت. انہوں نے کہا ثابت قدم رکھ. کیوں؟ انا ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے نا سیدھا راستہ، اس کی اتباع ہوتی ہے. سیدھے راستے پہ آپ کہہ رہے ہیں چلنا ہے. کیسے؟ مادر پدر آزاد. ذرا سے سمجھیں، صراط مستقیم، انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تار کی بنی ہوئی سڑک کی اتباع نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سرخ اینٹوں سے سڑک بنا دیجئے، اتباع نہیں ہوتی جب تک کہ وہاں پہ کسی ایسے کو نافذ نہ کیا جائے جس کو دیکھ کے دنیا کا یہ کہے ہاں یہ ہے وہ. تو یا علی انت صراط المستقیم. آپ ہیں صراط مستقیم، آپ ہیں. انا ھذا صراط، یہ میری صراط مستقیم ہے. فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. آپ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں کوئی راستے پہ، اور رسول کہہ رہے ہیں اس کی اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ دیکھیے کچھ چیزوں کو عقل کی سطح پہ نہیں، الہام کی سطح پہ لیجیے. کچھ چیزوں کو الہام کی نہیں، وحی کی سطح پہ رہنے دیجیے کہ کیا کہا گیا ہے. فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، دوسرے اور بھی راستے نکل رہے ہیں، ان کی اتباع نہیں کرنا. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے فقط ایک ہی راستہ نہیں، امتحان یہی تو ہے. کئی راستے بتائیں گے مگر ایک پہ علی کو کھڑا رکھیں گے، ایک پہ، اس کو اختیار کر لو. اس لیے کہ دیکھو یہ سب راہیں تو نکلتی ہیں. فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ تمہیں کیا کریں گے؟ یہ فرقہ تمہیں کر دیں گے دوسرے راستے. تم فرقہ ہو جاؤ گے، تمہیں بکھیر دیں گے، تمہیں ریزہ کر دیں گے، تمہیں چور کر دیں گے. راستے ہیں اپنی جگہ. ذالکم وصاکم لکم، یہ اللہ تم سے وصیت کر رہا ہے. تاکہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم خوف خدا میں سرشار ہو جاؤ. تو صراط مستقیم کے راستے کو اختیار کرنا حقیقت میں خوف خداوندی کو دل میں جگہ دینا ہے. اور جب آپ خوف خداوندی کو دل میں جگہ دیتے ہیں تو وہی دل میں جگہ دے سکتا ہے جس نے کسی ایسے کو دیکھا ہو کہ جو پورے کا پورا سرتاپا وہ خوف خداوندی میں ہو. وہ بنتا نہیں خلافت کا لبادہ اوڑھ کے، نہیں، وہ ہوتا ہے ازل سے، وہ ہوتا ہے ازل سے، اور ابد تک پھر وہی رہتا ہے. آنے واحد کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ خوف خدا اس پہ سے ہٹ گیا. نہیں، ہر آن. اب کہیں جمہور رہے یا تنہا رہے، وہ خوف خدا ہے. خوف خدا امتحان اسی بات سے ہے اس کا کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو پھر ولی خدا ہے تو نہ کوئی کسی قسم دوسرے خوف ختم. اور وہ اب غم جان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب تو امت کو بخشوانے کا سامان ہے. تقریر ختم کر دی میں نے، بس ہمارے بچوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، اس کو 3 سٹیپس میں سمجھ لیجیے. اتھارٹی کو اتھارٹی جانیے، فالوئنگ کو فالوئنگ کے طور پہ سمجھیے، اور نتیجے سے بے خبر نہ رہیے. 3 چیزیں، چوتھی کوئی چیز نہیں.
اگر اختیار مختار کو پہچان لیا تو یہ کہہ کے پہچانا کہ ہم مجبور ہیں، تو مختار، آ جائیے آگے، آپ مجبور وہ مختار۔ اور جب آپ نے یہ طے کر لیا تو اس کے گائیڈنگ پرنسپلز کو اپنی زندگی کا شعار بنائیے، وتیرہ بنائیے، طریقہ بنائیے، سلیقہ بنائیے۔ پھر وہی بات کہتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، آنکھ کھلنے سے لے کے آنکھ بند ہونے تک یہ طے کریں یہاں انہی کا طریقہ، انہی کی روش، یا انہی کا سلسلہ۔ اور پھر جب یہ دو چیزوں پر آپ کی نگاہ ٹھہر جائے تو یقین جانیے دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا تو حیات دنیا تو فریب دیتی ہے۔ آپ کس دنیا میں الجھ گئے؟ اور ہم بقول امیر المومنین دنیا تو سمجھیے کہ ختم ہو رہی، سرک نہیں رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ مثال دے دی، ایک پتیلی میں سے مایا جب منتقل ہوتا ہے تو جس پتیلی سے مایا منتقل ہو رہا ہے تو اس کے پیندے میں کتنی لگی ہوئی رہتی ہے شے، اتنی دنیا ہے۔ دنیا تو نکل گئی بقول امیر المومنین کہ دنیا تو ختم، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اگر آخرت کی فکر کرنا ہے تو اصول پہ چلنا، اور ان میں اگر آپ کو کبھی آپ کے 12 مہینوں میں 365 ایام میں اگر ذات عز و جل کبھی کبھی متوجہ کرتی ہے کہ یہ 10 محرم ہے تو وہ 10 محرم آپ کی توجہات کے لیے ہے کہ آنکھیں کھولو۔ 21 رمضان آئی پھر آنکھیں کھلوانے کے لیے، ذرا سا آگے بڑھے نہیں، یہ تو میں نے کیا، آپ کہیں گے کہ یہ تو علم کے مرحلے ہیں، رنج کے مرحلے نہیں، 18 ذوالحجہ آئی تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے آپ کو بے قابو کر دیا، نہیں، رویہ وہی رہے گا، اس لیے کہ آپ وہی ہیں۔ اگر آپ وہ نہ ہوتے تو رویہ بھی مختلف ہوتا۔ یہی تو کمال ہے اس گھرانے کا، ہم و غم میں، رنج و علم میں یہ اپنا بنائے ہوئے رکھتے ہیں آپ کو، یہ کسی کے حوالے ہونے ہی نہیں دیتے۔ تو جب آپ میں سلیقہ آتا ہے نا رنج کا، غم کا، ماتم کا، نوحے کا، پرسے کا، یہ شعور انسانی ہے جس کو بیدار کیا ہے محمد و آل محمد نے۔ آپ نے ان کو ایموشنز کے خانے میں رکھا، آپ نے ان کو کیفیتوں کے خانے میں رکھا، نہ یہ ایموشنز تھے نہ یہ کیفیت تھی، یہ میری عقل تھی جو مطالبہ کرتی تھی کہ پہچانو، یہ بھی پہچاننے کا وقت ہے۔ یہ 10 محرم ہے، آپ گزرے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم نہیں روئے، آپ نہیں روئے، ارے ہمارے آپ کے رونے، ملائکہ روتے ہیں، ملائکہ روتے ہیں، قوم اجنہ روتی ہے، شجر و حجر روتے ہیں، زمین و آسمان روتے ہیں۔ ان کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تہ فلک ایسا منظر نہیں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو حق کی طرف بلا رہا ہے، اور حق کچھ نہیں ہے سوا ذات عز و جل کی، حق ہے ہی نہیں کچھ اور۔ وہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ جو یونانیمٹی لگتی ہے نا آپ کو کریشنز میں، مخلوقات میں جو ایک یونانیمس اپروچ ہے رونے کی فقط اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی طرف جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ کتنی مخلوقات ایسی ہیں اور کون سی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا پیدا کرنے والا خدا نہ ہو؟ تو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ پتھر کو اٹھایا تو خون ابلنے لگا، آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ صغریٰ کے گھر پہ جا کے کوئی ٹائر بیٹھ گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ پروں سے خون کو بکھیر رہا ہے۔ یہی کہا نا آپ بادے کربلا کے، ارے چھوڑیے، ایک مشتقات ام سلمہ کو دے کے آئے تھے نا، ایک مشت، ایک مٹھی مٹی، اور یہ کہا تھا اس کو کسی شیشے میں محفوظ کر۔ اب وہ شیشہ کیا، وہ تو شیشہ ساعت بن گیا ام سلمہ کے لیے، معلوم؟ یعنی کہتے تھے آپ کے پاس روایتیں موجود ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بی بی ام سلمہ اس شیشے کو دیکھتی رہتی، اور خاص طور پہ کہ جب 28 رجب کو حسین نکلے، کہ کہا تھا کہ دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی رنگ بدل دے، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین قتل ہو گئے۔
یہ کہا وہاں مٹی کا رنگ بدلنا نہیں ہے, وہاں مٹی کا سرخ ہونا نہیں ہے, وہاں خون ابلنے لگا, خون. یہ تاثیر دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آپ کہتے ہیں تاثیر کربلا ہے, نہیں, یہ تاثیر وحدانیت ہے, کہ جس کے لیے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معجزات ہوتے رہے, یہ معجزات ہوتے رہے. آپ کے لیے, میرے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے انکار کیا ہے خدا کی ذات سے. ایسے ایسے اعجاز کروا دیے کہ جس کے نتیجے میں دیکھتے تھے اور ایمان لاتے تھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ میں نے کوئی بہت ایسی بات کری, ارے دربار میں حسین کے سر کو دیکھ کے ایمان لے آئے. سر بھی بنتا ہے وسیلہ, سر بھی بنتا ہے ذریعہ, تو یہ وہ سر ہے. نو کے نیزہ پہ دیکھا, یعنی معلوم یہ ہوا کہ دل بدل گیا, منقلب ہو گیا, قلب منقلب ہو گیا. سر حسین دیکھا ہے, اور وہاں پہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا, وہ کیا ظلم ہوا, کیا نہیں ہوا, یہ کہیے کیا نہیں ہوا. یہ ممبر ہے نا, ممبر, کبھی کبھی میں آپ سے کہتا ہوں یہ ممبر معنی ہوتا ہے, معنی, رکاوٹ بن جاتا ہے کہ آپ اتنا بیان نہیں کر سکتے جو بیان کا حق ہو. فقط ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ گھوڑوں کی سموں سے حسین کے لاشے کو پامال کر دیا گیا. لیکن کبھی آپ نے اس سے آگے سوچنے کی کوشش کی؟ ہم رک جاتے ہیں کہ مسلوب الامامت والردا, امامے اور ردا کو کھینچ لیا گیا. یہ بات ایسے نہیں ہے, بیان نہیں کر سکتے اور نہ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ آپ کے دل کو تو قرار آ جائے گا, یہ در و دیوار لرز اٹھیں گے, یہ در و دیوار لرز اٹھیں گے. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ فرزند رسول کا ہو رہا ہے. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جگر گوش ہے, علی و بطول کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ تذکرہ ان کا تذکرہ ہے, اور وہ تمام نہیں ہوتی ہیں ان کی تمنائیں. امید ہے کہ طول پکڑ رہی ہے کہ حسین کے لاشے کو بھی پامال کر دیا گیا, مگر اب خیموں کو جلا دو, بچوں کو تماچے مارو, تازیانوں کا استعمال کرو, دامن کو جلا دو. کبھی آپ نے سوچا یہ کیسی امیدیں, کیسی تمنائیں جو طول پکڑ رہی ہیں, آخر یہ دل کو قرار کیوں نہیں پاتا ہے؟ کیا کیا ہے ایسا حسین نے؟ کون سی فوج لے کے لشکر کشی کی ہے دمشق پہ؟ کچھ نہیں, صرف یہی کہ یہ میرے نانا کا دین ہے, میں کسی اور کو مختار بننے نہیں دوں گا. یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے, یہ میرے نانا کا دین ہے. گھر جلا, بچوں نے تماچے کھائے, سکینہ کا دامن جلا, حیران و پریشان و سرگرداں دوڑتی رہی جنگل. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حر کی بیوہ آئی ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ حاضری بھی آئی ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ آذوقہ بھی تھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ کھانے کا بھی انتظام تھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ پینے کا انتظام تھا. میرے پاس ساری تاریخیں خاموش ہیں. حاضری تک تو صحیح ہے, مگر کس نے کتنا پانی پیا, کس نے کتنا کھانا کھایا, مجھے کوئی تاریخ لا کے بتا. اور اس کے بعد یہ بتاؤ, بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا, کس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ ارے اس دن کی بات نہیں, اس دن کی بات نہیں, آگے چلتا گیا قافلہ, کوئی تاریخ, کوئی واقعہ بتاؤ پیٹ بھر کے کھانا کھایا, جی بھر کے پانی پیا, کوئی تاریخ بتائی. ایک فقرہ آپ نہیں بتا سکتے, ایک مقاتل میں ایک, کہ پہلی مرتبہ بچوں نے جی بھر کے پانی پیا. ارے پانی آتا تو عباس ہی آتا تھا. پیاس کو تو دائمی بنا کے چلے گئے, پیاس کو تو ایک حیات کا پہلو دے کے چلے گئے. اب پانی آئے گا بچوں کے سامنے تو چچا عباس یاد آئے, چچا عباس یاد آئے. وہ گھرانہ, لٹا ہوا گھرانہ, ساری رات کہتے ہیں کہ رسول کی 2 نواسیاں نگہبان بنی ہوئی تھی. کاہے کی حفاظت امام علی ابن الحسین کی, جنہوں نے امام کو محفوظ بنایا ہے وہ ہے زینب و ام کلثوم.
کہ ایک ایک چوب لے کے کھڑی ہو گئی، دنیا کے لیے کہ بچوں کی نگہدار، دنیا کے لیے کہ بیویوں کی نگہدار ہے، نہیں نہیں، حسین کی نسل کی نگہدار ہے زینب، ام کلثوم بیوی۔ آپ کو ہم یاد نہیں کرتے، مگر ایسے نہ کہیے ہم نے آپ کو یاد رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے۔ آپ چھوٹی نواسی ہیں، آپ چھوٹی بیٹی ہیں، کیسے بھول جائیں آپ کو بیوی؟ آپ ہی تو بچوں کو جمع کرتی تھی، کوئی بچہ نظر نہ آتا تو بیوی زینب آ کے پوچھتی ام کلثوم سکینہ نظر نہیں آ، جمع کر بچوں پر محافظ، نگران، نگہبان، امامت کی حفاظت، امامت کی حفاظت، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے جناب زینب کی۔ کیسے رات کٹی ہوگی، کیسے صبح آئی ہوگی، کیسے فجر طلوع ہوئی ہوگی، کیسے سورج نے اپنا چہرہ دکھایا ہوگا۔ وہ پہلی مرتبہ سورج کی کرن کھلے ہوئے بالوں پہ جب پڑتی ہوگی تو کتنا شرمسار سورج ہوگا، جس کی قسمیں کھائیں نا، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی قسم، ہائے ہائے پہلی کرن آئی ہوگی۔ اور جب اس نے ایک مرتبہ بیوی کے بالوں سے مس کیا ہوگا تو شرمساری کا کیا عالم، شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ کوئی چادر کا اڑانے والا نہیں ہے، چادر کھینچنے والے سب ملے، ایک چادر تاننے والا کوئی نہ ملے۔ اور جو رات کی چادر تنی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب تو دن بیدار ہوا، اب دن کیا بیدار ہوا، ایسا لگا جیسے کہ نصیب بیدار، کوئی خوش نصیب بنا، کوئی بد نصیب قرار پایا۔ ہاں چلو اب چلو قافلے کو چلنا ہے۔ تو ایسے کیسے چلیں؟ عمر سعد نے حکم دے دیا۔ اب جب حکم دیا تو ظاہر ہے کہ سروں کو کاٹا گیا، سروں کو گنا گیا، یہاں تک گننے والوں نے گنا کہ ارے بھول گئے 6 مہینے کا ایک بچہ بھی لے کے آئے، 6 مہینے کا ایک بچہ بھی لے کے آئے۔ وہ بچہ کہاں؟ تو کسی مخبر نے خبر دی کہ جس وقت بچے کو تیر لگا تو خیمے تک گئے تھے، اس کے بعد خیمے کے پیچھے گئے ہیں حسین۔ تو اب تاریخ یاد رکھیے، یہ رخصت ہے کربلا سے، آمد ہوئی تھی کربلا میں تو ام رباب کے آغوش میں علی اصغر تھا، اب رخصت ہے کربلا سے، بچہ تو نہیں ملا اور بچے کا سر چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی تو شہداء کی فہرست میں ہے۔ اپنے فدیے کو پیش کیا تھا حسین ابن علی نے، کہتے ہیں ایک دستے کو ترتیب دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے گئے اور اس کے بعد کہا گیا خیمے کے پیچھے جاؤ تو زمین کو کھودنا نہیں ہے، نیزے کو گالنا ہے، ایک مرتبہ نکالنا ہے۔ کئی لوگوں نے کیا، ایک آواز آئی اللہ اکبر، مڑ کے دیکھا تو چھوٹا جنازہ ایسے جیسے نیزے میں پرویا ہو، نیزے میں پرویا ہو۔ علی اصغر توحید پہ گواہ بن رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ گواہ بن رہے ہیں، فقط بدن نہیں۔ اب جب نکلا تو سر کے ساتھ ہے، کہا نہیں اس کو ایسے تھوڑی، اس کا بھی سر اتارو، اس کا بھی سر کاٹو۔ 6 مہینے کے بچے کے سر کو کاٹا گیا، نیزے پہ لگایا گیا، تو اب وہ بھی شہداء کے ساتھ ہے۔ ہاں رخصت ہو رہی ہے،
ظاہر ہے میری شہزادی کربلا کے بن سے جانا ہے، بس اتنا کہا ہمیں مقتل سے لے کے چل، ہمیں گودال قتل گاہ سے لے کے چل، ہمیں لے کے چل وہاں سے جہاں شہیدوں کے لاشیں ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک ایک بی بی جا کے ایک ایک شہید کے لاشے پہ بیٹھ گئی۔ کہیں اگر بدن کے ٹکڑے تھے نا تو وہ قاسم کا لاشا تھا، اور قاسم کا لاشا یعنی ام فروا بیٹھ گئی، خون کی خوشبو کو سونگھتی ہے بیٹے کے۔ وہی آگے دیکھا دیکھنے والوں نے کہ ہاں علی اکبر کا لاشا، بیٹھ گئی ام لیلہ۔ اسی طرح اور شہداء کے لاش، اور شہداء کے لاشیں۔ عباس کا لاشا تو کہتے ہیں نہر فرات پہ پڑا رہ گیا، مگر کیفیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہر لاشے پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ 2 لاشیں ایسے تھے، 2 جن پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اون و محمد کے لاشیں تھے، زینب ہے، مگر اون و محمد کے لاشوں پہ نہیں بیٹھیں گے بھائی، لاشے پہ۔ اور ایک مرتبہ تلاش کرتی ہے وہ کرتا جس کو رخصت آخر پہ پہنایا تھا، اور یہ کہہ کے پہنایا تھا بھائی یہ ماں کی امانت ہے، اور اماں نے کہا تھا جب واپس آنا تو یہ کرتا لے کے آنا۔ یہ کرتا لے کے آیا، کہتے ہیں اٹھایا کرتے کو، کلیجے سے لگا لیا، آنکھوں سے لگا لیا۔ اب اس کے بعد سواریاں تیار ہوئی، نہ محمل ہیں، نہ کجاوے ہیں، نہ ہماریاں ہیں، ہاں اونٹوں کو بٹھا دیا گیا، اور ایک مرتبہ برہنہ پشتوں پہ کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ بیویوں کو بھی بٹھایا گیا، بچوں کو بھی سوار کیا گیا۔ کہتے ہیں لٹا ہوا قافلہ بیٹا، ایک ایک کو جناب زینب نے بٹھایا ہے۔ آخری 2 جملے اور یہ کہہ کے بٹھاتی تھی بھابی نہ گھبرانا، میں زندہ ہوں۔ میں ایک ایک بی بی سوار ہوئی، اب ایک ناکا رہ گیا، ایک زینب رہ گئی۔ اب اتنا تو حق دے گی امت مسلمہ کہ وہ وقت یاد کرے کہ جب مدینے سے نکل رہی تھی تو کیسے سوار کیا تھا حسین نے، بازو کو حسین نے تھاما تھا، پیچھے پیچھے عباس چل رہے تھے، آگے آگے علی اکبر دوڑ رہے تھے، محمل کے پردے کو علی اکبر نے اٹھایا تھا، عباس نے زانو کو کم کیا تھا، حسین نے سوار کیا۔ اب کچھ نہیں کہتی، نہر القمہ کی طرف دیکھ کے کہا آؤ عباس مجھے سوار۔ ماتم حسین 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 کہاں زینب نے یہ روکے سنبھالو بیبیوں چادر سر عباس آتا ہے بلا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کے سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ روکے سنبھالو بیبیوں چادر سر عباس
آتا ہے کہاں زینب نے یہ یہ غیرت کا خدا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا تھا، کھلا سر دیکھ کے نیزے سے جو یہ سر گراتا تھا، اور نہیں ہے پاس گھر چادر تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پر، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ روک، سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ روک، سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے، برا ہوگا لہو آنکھوں میں اس کی خود ہٹاؤں گی، میں بچپن کی طرح سے بائی کا چہرہ دلاؤں گی، اگر ممکن ہے تو دے دے کوئی پانی مجھے لا کے، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ روک، سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ روک، سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے، مجھے اٹھنا پڑے گا بیویوں تعظیم کو اس کی، میں ماں ام البنی کی سمت سے غازی کو چوموں گی، اگر ممکن ہے تو دے دے کوئی پانی مجھے لا کر، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ روک، سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ روک، سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے، اسے احساس سے اس نے نظر اپنی جھکائی ہے، اسے معلوم ہے یہ کتنا غیرت مند بائی ہے، چھپائے کس طرح زینب پڑے ہیں نیل شانوں پر، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ روک، سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ روک، سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے، ملا پانی اسے پوچھا تو کیا بتلائے گی زینب، بلا اس کی بھتیجی کو کہاں سے لائے گی زینب، نگاہیں اس کے ڈھونڈے گی سکینہ کو یہاں کے، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے روک، سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے، حسین 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 نہ رہے بھائی نہ بیٹے، نہ رہے بھائی نہ بیٹے، چھن گئی میری ردا، میرا کوئی نہ رہا، گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا، گونجتی
گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہے بھائی نہ بیٹے، نہ رہے بھائی نہ بیٹے، چھن گئی میری ردا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ آسرے جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن، آسرے جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن، میرے بردے کا جسے ماں نے بنایا ضامن، لب دریا میرے غازی کے ہوئے بازو جدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ وہ جو 18 برس نور حجابوں میں رہا، وہ جو 18 برس نور حجابوں میں رہا، لوٹ کے آؤں گا میں جس نے تھا صغرا سے کہا، ہائے برچھی سے کلیجا میرے اکبر کا چھدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہے بھائی نہ بیٹے، نہ رہے بھائی نہ بیٹے، چھن گئی میری ردا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ میرا غازی بھی گیا، قاسم اکبر بھی گئے، میرا غازی بھی گیا، قاسم اکبر بھی گئے، حرص مہمان گیا، ابن مظاہر بھی گئے، کس کو غربت میں سزا دوں کربلا یہ تو بتا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ میرا غازی بھی گیا، قاسم اکبر بھی گئے، میرا غازی بھی گیا، قاسم اکبر بھی گئے، حرص مہمان گیا، ابن مظاہر بھی گئے، کس کو غربت میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ وہ جو 18 برس نور حجابوں میں رہا، وہ جو 18 برس نور حجابوں میں رہا، لوٹ کے آؤں گا میں جس نے تھا صغرا سے کہا، ہائے برچھی سے کلیجا میرے
بخشدہ میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی گونجتی شام یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے نہیں وہ چاند جو گھر کا میرے اجالا میرے جوان کو نیزوں سے مار ڈالا ہے جوان کو نیزوں سے مار ڈالا ہے کلیجہ توڑ کے برچھی کا پھل نکالا غضب ہے لاش کو گھوڑوں سے روند ڈالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے بتاؤ لوگوں سے ڈھونڈنے کدھر جاؤں بتاؤ لوگوں سے ڈھونڈنے کدھر جاؤں میں اپنے اکبر مہرو کو کس طرح پاؤں میں اپنے اکبر مہرو کو کس طرح پاؤں ملے تو اپنے کلے جیسے اس کو لپٹاؤں تو اپنے گلے جیسے اس کو لپٹاؤں وہ مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں ارے علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے خدا کے واسطے اب رن سے آؤ اے اکبر خدا کے واسطے اب رن سے آؤ اے اکبر نہیں ستاتے ہیں آ کر بچاؤ اے اکبر کھلے سروں پر دائیں اڑاؤ اے اکبر سروں پر دائیں اڑاؤ اے اکبر خوبی کے حال پہ اب رحم کھاؤ اے اکبر کے حال پہ اب رحم کھاؤ اے اکبر لڑا کے کہتی تھی کل کل دکھوں سے پالا ہے یہ
اکبر کی ماں کا نعرہ